ہاں جی، نون کے اوپر 3 دندوں والی شد لگی ہوئی ہے، جس حرف کے اوپر شد آ جائے اس حرف کو مشدد کہتے ہیں، اور مشدد حرف جو ہوتا ہے وہ پچھلے والے کو اپنے ساتھ ملاتا ہے۔ اب ہم نے اس الف کے نیچے زیر آنے کی وجہ سے پہلے ہم نے الف کو حمزہ بنانا ہے، پھر حمزہ کو اس نون کے ساتھ ملانا ہے شد کی وجہ سے۔ اگر شد ہو نون کے اوپر تو نون کو پچھلے والے حرف کو نون کے ساتھ ملاتے ہوئے ایک الف کے برابر ساتھ ساتھ غنہ بھی ہوتا ہے۔ اب یہ بات صرف نون کے ساتھ اور میم کے ساتھ خاص ہے۔ جب نون اور میم پہ شد آ جائے تو نون اور میم پہ ہمیشہ غنہ کرتے ہیں۔ کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ نون زیر ان، یہ غنہ ہے، ان، ٹھیک ہو گیا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے۔ ہاں جی، تو آغاز کرتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کا دعاؤں کے ساتھ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، اب کاف کے اوپر آ گئی ہے زبر، آگے لام، لام کے اوپر 3 دندوں والی شد ہے۔ شد والا جو حرف ہوتا ہے وہ پچھلے والے کو اپنے ساتھ ملاتا ہے۔ اب ہم نے کاف کو لام کے ساتھ ملانا ہے اس شد کی وجہ سے، تو کیسے پڑھیں گے؟ کاف لام زبر کل، ٹھیک ہے، لام کے اوپر زبر لگی ہوئی ہے، آگے الف ہے، الف سے پہلے زبر آ جائے تو اسے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، اس کے اوپر مد آ گئی ہے، مد آنے کی وجہ سے اب ہم نے لام کو 3 الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آگے دیکھیں ہیں الف ہے، الف کے نیچے زیر آنے کی وجہ سے الف حمزہ بن گیا، کیونکہ الف کے اوپر زبر زیر پیش آئے تو اس الف کو الف نہیں پڑھتے، اس الف کو حمزہ پڑھتے ہیں۔ مد کے فوراً بعد اگر حمزہ آ جائے تو اس مد والے حرف کو پھر 4 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ اب ہم نے لام کو الف کے ساتھ ملاتے ہوئے ساتھ مد کو ملاتے ہوئے 4 الف کے برابر لمبا کرنا ہے، تو کیسے پڑھیں گے؟ لام الف مد زبر لا، کلا، ہاں جی، الف کو ہم نے حمزہ بنایا تھا، حمزہ کو پڑھنے سے پہلے آگے دیکھیں، آگے نون کے اوپر پھر شد آ گئی ہے، اب ہم نے حمزہ کو نون کے ساتھ ملانا ہے اس شد کی وجہ سے۔ پھر یہ بھی بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جب شد نون کے اوپر آتی ہے تو اس پہ ہمیشہ غنہ کرتے ہیں۔ کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ نون زیر ان، ٹھیک ہو گیا، غنہ کر دیا، نون کے اوپر زبر ہے، نون زبر نا، اننا، ہاں کے اوپر پیش ہے، آگے میم، میم کے اوپر جزم آنے کی وجہ سے میم ساکن ہو گیا۔ اب ساکن حرف جو ہوتا ہے وہ بھی پچھلے والے کو اپنے ساتھ ملاتا ہے۔ اب اپنے ہاں کو میم ساکن کے ساتھ ملانا ہے، تو کیسے پڑھیں گے؟ ہا میم پیش ہم، انہم، ہاں جی، آگے عین، عین کے اوپر زبر لگی ہوئی ہے، نون، نون کے اوپر جزم آنے کی وجہ سے نون ساکن ہے، لیکن آگے جب دیکھیں رو کے اوپر شاد لگی ہوئی ہے۔ جب جزم والا حرف یعنی کہ ساکن حرف اور شاد والا حرف دونوں ساتھ ساتھ آ جائیں پھر جزم والے حرف کو نہیں پڑھتے، اگلے رو جس کے اوپر شاد لگی شاد والے حرف کو پڑھتے ہیں۔ اب ہم نے کیا یاد کیا تھا کہ جزم والا حرف بھی پچھلے والے کو اپنے ساتھ ملاتا ہے، جو شاد والا حرف ہوتا ہے وہ بھی پچھلے والے کو اپنے ساتھ ملاتا ہے۔ اب ہم نے اگر یعنی رو کو پچھلے والے کو دیکھتے ہیں تو نون ساکن ہے، یہ آگے ملتا ہی نہیں ہے کسی سے، اس لیے اب ہم نے اس کو پڑھنا نہیں ہے، اب ہم نے عین کو رو کے ساتھ ملاتے ہوئے پڑھنا ہے۔ عین رو زبر عار، ٹھیک ہو گیا، آگے با کے اوپر پھر شد آ گئی ہے، اب ہم نے رو کو با کے ساتھ ملانا ہے، رو با زبر رب، عر رب، با کے نیچے زیر ہے، با زیر بی، عر ربی،
ہاں، ہاں کے نیچے زیر، آگے میم ساکن ہو گیا جزم آنے کی وجہ سے۔ اب ہم نے ہاں کو میم کے ساتھ ملانا ہے اس جزم کی وجہ سے، تو کیسے پڑھیں گے؟ حامیم زیر ہم ربہم۔ ہاں جی، آگے یا کے اوپر زبر لگی ہوئی، واؤ ساکن ہے۔ واؤ ساکن ہم نے کیا کہا تھا کہ جو بھی حرف ساکن ہوتا ہے وہ پچھلے والے کو اپنے ساتھ ملاتا ہے، تو ہم نے یا کو واؤ ساکن کے ساتھ ملانا ہے۔ لیکن یہاں بات سمجھنے والی ہے کہ جب واؤ ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف پہ زبر آ جائے تو وہ پہلے والا حرف واؤ ساکن کے ساتھ ملتے ہوئے نرمی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، کھینچ کے یا جھٹکا لگا کے نہیں پڑھتے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ یا واؤ زبر یو، ٹھیک ہے، میم کے اوپر زبر ہے، میم زبر ما، یوما، حمزہ کے نیچے زیر ہے، کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ زیر ای، یوما ای۔ ہاں جی، اب آگے ہے رال۔ رال کے نیچے کیا لگی؟ دو زیر، دو زبر ہوں، دو زیر ہوں یا دو پیش ہوں، اس کو تنوین کہتے ہیں۔ ہر تنوین والے حرف کو پڑھنے سے پہلے اگلے حرف کو دیکھتے ہیں کہ آگے حروف ہلکی تو نہیں آیا، لیکن جب ہم نے رال کے بعد آگے دیکھا ہے تو آگے لام کے اوپر شاد لگی ہوئی ہے، تب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس رال کو اس لام کے ساتھ ملانا ہے شاد کی وجہ سے۔ کیسے پڑھیں گے؟ لام دو زیر ذل، یومئذ۔ ہاں جی، لام کے اوپر زبر ہے، لام زبر لا، میم کے اوپر بھی زبر ہے لیکن آگے ہا جزم والی ہے، ہا ساکن ہے۔ اب ہم نے میم کو ہا کے ساتھ ملانا ہے، میم ہا زبر مح، لامح۔ ہاں جی، جیم کے اوپر پیش ہے، آگے واؤ ساکن ہے۔ اب ہم نے جیم کو واؤ ساکن کے ساتھ ملانا ہے، ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ واؤ ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش آ جائے تو وہ پہلے والا حرف واؤ ساکن کے ساتھ ملتے ہوئے ایک الف کے برابر لمبا ہوگا۔ کیسے پڑھیں گے؟ جیم واؤ پیش جو، لمح جو، با کے اوپر پیش ہے، واؤ ساکن۔ ابھی ہم نے کیا کہا تھا؟ واؤ ساکن سے پہلے پیش ہو تو پیچھے والا حرف واؤ ساکن کے ساتھ ملتے ہوئے ایک الف کے برابر لمبا ہوگا۔ کیسے پڑھیں گے؟ با واؤ پیش بو، لمح جو بو، نون کے اوپر زبر ہے، نون زبر نا، لمح جو بونا۔ اب ہم نے کرنا ہے یہاں پہ وقف، تو وقف کی صورت میں نون کو ہم نے ساکن کر دینا ہے۔ ہر حرف جو ہوتا ہے وہ وقف کی وجہ سے ساکن ہو جاتا ہے اگر وہ ساکن نہ ہو، اگر ساکن ہو تو پھر وہ ویسے کا ویسے رہتا ہے۔ اب ہم نے اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ آگے وقف، لمحجوبون، لمحجوبون۔ ہاں جی، اب ہم نے مکمل آیت کا توڑ کر لیا، اب ہم نے اس کا کرنا ہے جوڑ، یعنی کہ روانگی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ المطففین مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون،